نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. سبحان اللہ. ثم بعثنا پھر بھیجا ہم نے من بعدہم ان کے بعد موسیٰ و ہارون موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو. موسیٰ علیہ السلام پہلے صاحب شریعت اور صاحب کتاب نبی ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں سے. ہارون علیہ السلام ان کے وزیر ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہارون علیہ السلام کو نبوت ملی. یہاں پہلی بات قابل غور رہے، بعضوں نے کہا ہارون علیہ السلام نائب خلیفہ، یعنی نبوت کا نائب نہیں ہوتا، نبوت تقسیم نہیں ہوتی، نبوت کامل ہوتی ہے. جس کے پاس بھی ہو نبوت کاملہ ہی ہوتی ہے، نبوت تقسیم نہیں ہوتی. آپ کے وزیر ہیں ہارون علیہ السلام، اور آپ کے بڑے بھائی ہیں ہارون علیہ السلام. اس سال میں پیدا ہوئے جب فرعون نے بچوں کو قتل کا حکم نہیں دیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اس سال میں پیدا ہوتے ہیں جس سال فرعون نے بچوں کو قتل کا حکم دیا ہوا تھا. ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے وزیر ہیں. اور دیکھیے، کہا جاتا ہے کہ کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، تو یہاں دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہارون علیہ السلام کو نبوت ملی. اللہ کے نبی نے چاہا کہ یا اللہ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرا وزیر نبی بنا دے، تو ان کے چاہنے سے. اور یہ نبوت دنیا میں سب سے بڑی چیز اور بڑی مشکل چیز ہے، سب سے بڑی اور مشکل چیز ہے. جو سب سے بڑی اور مشکل چیز جو نبی کے دعا مانگنے سے ہو جائے تو باقی چیزوں کا کیا حال ہوگا. تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو ہم نے مبعوث فرمایا، بھیجا کہاں؟ الی فرعون و ملئہ، فرعون کی طرف. یہ فرعون لقب ہے. اس وقت نا ہر بادشاہ کو مصر کا یہ لقب دیا جاتا تھا فرعون. نام اس کا مصعب بن قابوس بن ریان ہے اس کا. وہاں لقب تھا، بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا. تو یہ لقب کے لحاظ سے یہ بولا جا رہا ہے، نام یہ ہے. فرعون کی طرف وملئہ، اور اس کے درباریوں، رؤساء، وزیر، اس کے جتنے مشیر تھے، ان کی طرف اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا. خالی بھیجا ورنہ بآیاتنا، ساتھ ہم نے اپنی زبردست نشانیوں کے ساتھ بھیجا. ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا. اللہ کے کلیم
9 معجزات لے کر تشریف لائے، ان میں سے بعض جلالی ہیں اور بعض جمالی ہیں۔ جلالی وہ جو عصا تھا اس کا اسدہا بن جانا، مینڈک کے عذاب وغیرہ وغیرہ، جوؤں کا عذاب اور طوفانی ہوا۔ اللہ رب العزت نے انہیں 9 معجزات عطا فرمائے۔ میں صدقے جاؤں کریمہ کا جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس پر، ہر نبی معجزے لے کر آیا ہے، میرا سونا نبی معجزہ بن کر آیا ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک سراپائے معجزہ ہیں آپ، ان کو تو معجزات عطا فرمائے ہیں، اور 9 معجزے عطا فرمائے کہ آپ اپنا ہاتھ مبارک اپنی بغل میں لیتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں تو سورج کی طرح چمکنے لگ جاتا ہے۔ یہ معجزہ تھا۔ ان کی شان ہم اپنے سر آنکھوں پر سر غم تسلیم کرتے ہیں، اللہ کے کلیم ہے، نبی اور رسول ہیں، بڑی شان والے، بڑی شان والے، بڑی شان والے، جس سے رب نے کلام فرمایا ہو، کتنی شان ہے، ہم اس کی شان کو تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن صدقے جاؤں سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس پر کہ آپ ادھر بھی یہ بات قابل غور رہے کہ آپ اپنا ہاتھ بغل میں لیں تو چمکنے لگ جائے، نور ہو جائے، روشن ہو جائے۔ میرا محبوب ہاتھ مبارک لکڑی پر رکھ دیتے ہیں تو وہ لکڑی روشن ہو جاتی ہے۔ ہاتھ مبارک رکھتے ہیں، مس کرتے ہیں تو وہ لکڑی روشن ہو جاتی ہے۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رات اندھیری ہے، راستہ بڑا دشوار ہے، گھر جانا ہے۔ تو میرے محبوب نے فرمایا لاؤ لکڑی کوئی ہے۔ جب لکڑی پیش کی گئی میرے محبوب کریم نے ہاتھ مبارک دست اقدس پھیرا، لکڑی روشن ہو گئی۔ اب وہ لے کر گلیوں میں جا رہے ہیں، گلیاں روشن ہیں اسی لکڑی کے ذریعے سے، راستہ روشن نظر آ رہا ہے۔ جاتے جاتے 2 صحابی تھے، اب ان کا راستہ تبدیل ہو گیا، ایک نے ادھر جانا ایک نے ادھر جانا۔ کہنے لگے اس چھوٹی لکڑی ایک ہے، ہم 2 ہیں، ایک نے لے کر جانا ہے، دوسرا نہیں لے کے جا سکتا۔ دوسرا کہنے لگا تو نے میرے نبی کے فیض کو کوئی محدود سمجھ لیا؟ کیوں گھبراتا ہے، پریشان کیوں ہوتا ہے؟ کوئی ہے دوسری لکڑی، وہ لے آ۔ اور دوسری لکڑی لائی گئی، اس لکڑی کو اسی لکڑی کے ساتھ لگایا تو وہ دوسری لکڑی بھی روشن ہو گئی۔ اسی لیے تو عاشقوں کے امام جھوم جاتے ہیں نا، وہ فرماتے ہیں جو گدھا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدھا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، وہ تو نور کی سرکار ہیں، کیا اس میں توڑا نور کا؟ وہ تو نور کی سرکار ہیں، اس میں کمی کیا نور کی ہے؟ کس چیز کی کمی ہے؟ کوئی کمی نہیں ہے، وہاں تو بن مانگے ملتا ہے۔ میرے بھائی بھی آیاتنا، اپنی روشن نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف ہم نے اپنے ان 2 نبیوں کو بھیجا، تمام معجزات دکھائے، لیکن اتنے ہٹ دھرم، اتنے ضدی، چاہے یہ تھا کہ وہ مانتے، تسلیم کرتے، لیکن فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا جانا، تکبر کے اندر رہے۔ رب فرماتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، وہ ایسی قوم جو عادی مجرم تھے، وہ مجرم تھے، تبھی نہ مانا، ضد ہٹ دھرمی پر، تکبر پر رہے، تسلیم نہ کیا۔ یہ ہوتی ہے جرم کا عادی ہو جانا، اس کا چھوڑنا پھر بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایک تو یہ، تو پھر رب کی طرف سے یہ عذاب ہوتے ہیں، اور تکبر اتنی بڑی لعنت ہے، اس سے ہر وقت توبہ کرنی چاہیے، بچنا چاہیے۔ میں نے کل بھی کہا عجز و انکساری کے اندر زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ پاک نبی پاک کی پکی اور سچی غلامی نصیب فرمائے۔